یہ گردے واش کیا ہوتا ہے، کیا ہے یہ عمل گردے واش کروانا، کہیں کو باہر نکال کے دھوئے جاتے ہیں پانی کے ساتھ، کیا ہوتا ہے یہ اور کیا اس کی ضرورت ہوتی ہے مریض کو، یہ کوئی فراڈ ہے یا کوئی سائنسی علاج ہے؟ یہ ڈائلسس کا عمل ہے. یہ گردہ واش نہیں ہوتا، خون صاف ہوتا ہے. دنیا میں دو ہی اس کے ذریعے ہیں، ایک ڈائلسس کے ذریعے اور دوسرا گردے کی تبدیلی ٹرانسپلانٹ کے ذریعے. جو یہ کہے کہ راتوں رات یا فوری علاج ہے اور آپ کی ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے، جیسے لوگ کہ ہم ذیابیطس کو جڑ سے ختم کر دیں گے، یہ دوائی آپ کو لینی نہیں پڑے گی، یا گردہ ٹھیک ہو جائے گا، یا بلڈ پریشر بالکل ختم ہو جائے گا. اس طرح کا جو دعویٰ ہے درست نہیں، اور یہ اپنا غلط فہمی کا باعث بنتا ہے. اچھا سر، یہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گردے اس لیے ڈائلسس نہ کروائیں کہ جب ایک دفعہ ہو گیا تو پھر یہ ڈاکٹروں کا ایک چکر ہے کہ پھر آپ کو ضرور مستقل ڈائلسس پہ ڈال دیں گے. ڈائلسس سے واپسی بھی ہوتی ہے یا یہ مستقل ہی ہوتا ہے؟ ڈائلسس کوئی نشہ آور چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ کروا لیا تو نشہ لگ گیا. بالکل ٹھیک ہے. ڈائلسس اس لیے ہوتا ہے کہ گردے کام نہیں کر رہے، تو ظاہر ہے جب تک گردے کام نہیں کر رہے آپ کو ڈائلسس کی ضرورت ہوگی. اگر آپ کے گردے بہتر ہو جائیں یا بہتر ہونا شروع ہو جائیں تو ڈائلسس کی ضرورت ختم ہو جاتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل ایک بڑا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے کہ گردے جو ہیں وہ واش نہیں کروانے چاہیے، گردے تو واش ہوتے ہی نہیں ہیں، گردے واش کیے بغیر ہی گردوں کے مرض جو ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ آپ تفصیل سے بتائیں کہ یہ گردے واش کیا ہوتا ہے، اس عمل کو کیا ہے یہ عمل گردے واش کروانا، کہیں کو باہر نکال کے دھوئے جاتے ہیں پانی کے ساتھ، کیا ہوتا ہے یہ اور کیا اس کی ضرورت ہوتی ہے مریض کو، یہ کوئی فراڈ ہے یا کوئی سائنسی علاج ہے یہ؟ باسط صاحب، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. پہلی بات تو میں یہاں آپ کی وساطت سے عام جو پبلک ہے اس کے اس لفظ کی تصحیح کرنا چاہوں گا. گردے واش کا لفظ انتہائی غلط لفظ. اچھا ٹھیک ہے. اصل ہوتا یہ ہے کہ جب گردے مکمل فیل ہو جاتے ہیں، گردوں کا بنیادی کام یہ ہے کہ ہمارا خون ہر وقت ان میں سے گردش کرتا ہے، اور جو آلائشیں ہیں وہ فلٹر ہوتی ہیں اور وہ پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتی ہیں اور صاف خون جسم میں واپس لوٹ جاتا ہے. یہ گردے کا بیسک کام ہے. اب جب گردے فیل ہوتے ہیں تو وہ کام گردے نہیں کر پا رہے، تو وہ جو علائشیں ہیں ان کا لیول خون میں بڑھتا ہے. چند ایک جن کا ہمیں علم ہے، جیسے یوریا بڑھ جاتا ہے، کریٹنین بڑھ جاتی ہے، فاسفورس بڑھ جاتا ہے، اور کیمیکل ہیں، لیکن ہمارے علم میں شاید وہ سینکڑوں اور چیزیں بھی جو ہمارے علم میں نہیں ہیں وہ بڑھتی ہوں گی. اب کیونکہ گردے یہ کام نہیں کر رہے تو میڈیکل سائنس اور اللہ نے انسان کو جو عقل دی ہے اس میں اس نے ایک ایسی مشین بنائی ہے اور فلٹر بنایا ہے کہ جسم سے خون لے کے اس فلٹر میں سے گزارتے ہیں اور خون کو صاف کرتے ہیں ان علائشوں سے، اور خون واپس جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے. یہ ڈائلسس کا عمل ہے. یہ گردہ واش نہیں ہوتا، خون صاف ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک بنیادی کام ہے. اب ظاہر ہے گردہ کے افعال اگر نہیں ہیں اور خون کو صاف کرنے کی ضرورت ہے تو جب تک گردہ ٹھیک نہیں ہوگا ہمیں ڈائلسس کی ضرورت ہوگی. دنیا میں دو ہی اس کے ذریعے ہیں، ایک ڈائلسس کے ذریعے اور دوسرا گردے کی تبدیلی ٹرانسپلانٹ کے ذریعے. پورا گردہ ہی تبدیل کر دیں. تو یہ جو سوشل میڈیا پہ عامت الناس کی گمراہی کے لیے لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ گردے فیل ہونے کی صورت میں ڈائلسس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. ہاں، گردے کے ایسے امراض جو علاج سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر ایک مریض ڈائلسس کروا رہا ہے اور اس کی مرض قابل واپسی ہے تو پھر وہ مرض ٹھیک ہونے کی صورت میں ڈائلسس کی ضرورت باقی نہیں رہتی. لیکن وہ لوگ جس کو ہم اینڈ سٹیج یا گردے کی انتہائی آخری سٹیج، ایسی بیماری جس میں واپسی نہیں ہے، اس میں اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. یہ جو آپ کو سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں کے دعوے ملتے ہیں، اگر ایسا ہی ٹھیک ہوتا تو اب تک پوری دنیا میں بہت ساری تبدیلی آ چکی ہوتی اور ڈائلسس اور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت کم ہو جاتی. لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ ان کی ضرورت بڑھ رہی ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا پہ آ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ ان کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے، ان کو سبز باغ دکھانے کے لیے. آپ اس کی مثال یوں لے لیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں
کہ اوور نائٹ رچ ہونے کا جو بھی آپ کو خواب دکھاتا ہے وہ آپ کے ساتھ دھوکہ راتوں رات امیر ہو. ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہی آپ یوں سمجھ لیں بیماری میں بھی ہے کہ جو بندہ آپ کو کہتا ہے کہ میرے 1 ہفتے کے یا 3 ہفتے کے آپ 12,000 روپے کا کورس منگوا لیں اس فون پہ آپ کال کر کے، تو یہ بالکل وہی راتوں رات امیر ہونے والی بات ہے جو ممکن نہیں ہے، اور لوگ بیچارے اس میں شکار ہو کے اپنی جیب ہلکی کر لیتے ہیں. پروفیسر صاحب آپ نے ایک بڑا اچھا فارمولا بتا دیا چیک کرنے کا کہ جو یہ کہے کہ راتوں رات یا فوری علاج ہے اور آپ کی ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے. جیسے لوگ کہ ہم ذیابیطس کو جڑ سے ختم کر دیں گے، یہ دوائی آپ کو لینی نہیں پڑے گی، یا گردہ ٹھیک ہو جائے گا، یا بلڈ پریشر بالکل ختم ہو جائے گا. اس طرح کا جو دعویٰ ہے یہ درست نہیں، اور یہ اپنا غلط فہمی کا باعث بنتا ہے. تو یہ کوئی گولی سے جب اس کا متبادل ہوتی ہے یہ ڈائلسس کے عمل کا، یعنی گردے واش، میں تو جو کہ عام ٹرم ہے تو وہی استعمال کروں گا، ٹھیک ہے، کہ گردے واش کرنے کا کوئی متبادل کوئی گولی ہوتی ہے، کوئی دوائی؟ ڈائلسس یا جو خون صفائی ہے گردے کے فل ہونے کی صورت میں، ڈائلسس کا ایک ہی متبادل ہے، وہ ٹرانسپلانٹ. ٹھیک ہے، پوری دنیا میں؟ پوری دنیا. امریکہ میں بھی ہوتا ہے ڈائلسس؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ تقریباً میرا اندازہ ہے کہ 4-5 لاکھ کے قریب افراد جو ہیں وہ ڈائلسس پہ ہیں امریکہ میں، اور اس سے نصف سے زیادہ شاید وہ ہوں گے جن کا ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے. تو ایک بہت بڑی تعداد ہے. اچھا، اب یہ بہت ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ امریکن ہیلتھ سسٹم میں گردہ فیل کا جو مریض ہے وہ بہت فیوریبل اس کے لیے قانون میں گنجائش ہے. اچھا. 1970 میں امریکن کانگریس نے بل پاس کیا کہ جس بندے کا گردے فیل ہو جائیں گے وہ فیڈرل جو میڈیکیئر پروگرام ہے اس کے لیے ایلیجیبل ہو جائے گا. اب یوں سمجھ لیں کہ اگر 1 سال کے بچے کا بھی گردہ اگر خراب فیل ہو گیا نا تو وہ سرکار فیڈرل گورنمنٹ کا وہ ذمہ داری بن گئی ہے. تو اسی طرح جو ڈائلسس اور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت جن کو ہے یہ سرکار کے خرچے میں. حالانکہ امریکہ میں ہیلتھ کا بہت بڑا سیکٹر پرائیویٹ ہیلتھ، اور آپ کو انشورنس لینی پڑتی ہے، اور 15 سے 20% لوگ ایسے امریکہ میں ہیں جن کے پاس کوئی ہیلتھ کا ذریعہ نہیں ہوتا، اور جس کے لیے مختلف حکومتیں جو ہیں وہ سہولت بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن گردہ فیل ایک ایسا مرض ہے کہ جس دن وہ ہوا اس دن آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ذمہ داری وہاں پہ ہو جاتی ہے. اچھا سر، یہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گردے اس لیے ڈائلسس نہ کروائیں کہ جب ایک دفعہ ہو گیا تو پھر یہ ڈاکٹروں کا ایک چکر ہے کہ پھر آپ کو ضرور مستقل ڈائلسس پہ ڈال دیں گے. ڈائلسس سے واپسی بھی ہوتی ہے یا یہ مستقل ہی ہوتا ہے؟ ہاں، یہ آپ نے ایک اور بہت اہم سوال کیا جو عموماً مریض کہتے ہیں کہ جی میں ڈائلسس اس لیے نہیں شروع کرا رہا کہ میں نے ایک دفعہ کروا لیا تو پھر کرواتے رہنا پڑے گا. تو اس میں عرض یہ ہے کہ ڈائلسس کوئی نشہ آور چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ کروا لیا تو نشہ لگ گیا. بالکل ٹھیک ہے. ڈائلسس اس لیے ہوتا ہے کہ گردے کام نہیں کر رہے، تو ظاہر ہے جب تک گردے کام نہیں کر رہے تو آپ کو ڈائلسس کی ضرورت ہوگی. اگر آپ کے گردے بہتر ہو جائیں یا بہتر ہونا شروع ہو جائیں تو ڈائلسس کی ضرورت ختم ہو جاتی. اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ بیماریاں جن میں ڈائلسس کی ضرورت ختم ہوتی ہے، جیسے کسی مریض نے کوئی ایسی دوائی کھا لی جس سے گردے فیل ہو گئے، یا کسی کو ڈائریا بہت شدید ہو گیا، پانی کی شدید کمی ہو گئی، اس سے گردے فیل ہو گئے، یا ہماری بچیاں جب یہ ڈلیوری کے عمل سے گزرتی ہیں خون بہت زیادہ ضائع ہو گیا اور اس کے بعد گردے فیل ہو گئے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو قابل واپسی ہیں. اگر ڈائلسس کی ضرورت پڑے بھی تو 2-3-4 ہفتے کے بعد جب گردے کا کام بہتر ہونا شروع ہوتا ہے تو ڈائلسس کی ضرورت بھی ختم ہو جاتی ہے. اس سے پھر ایک غلط فہمی لوگوں کو پیدا ہو جاتی ہے. آپ کے پاس مریض آتا ہے، میرے پاس بھی آتے ہیں کہ وہ جی آپ نے فلاں مریض کا علاج کیا تھا، اس کا ڈائلسس ختم ہو گیا تھا تو میں بھی اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں. تو اصل سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ بیماری کی نوعیت پہ منحصر ہے. مختلف مرض میں اس کا آؤٹ کم مختلف ہوتا ہے.